یعنی ہمارے پاس جو فقہ میں میت کو قبلہ رخ کرنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی جنازہ جب پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم قبلہ رخ کرنے کا اور طریقہ ہے، جب اسے قبر میں دفن کر رہے ہیں تو قبلہ رخ کرنے کا اور طریقہ ہے، اور حالت احتضار، موت، غسل کفن، اس کے وقت قبلہ رخ کرنے کا کیا ہے اور طریقہ ہے. تو حالت احتضار میں جو ہے وہ کچھ فقہا نے وجوب کا فتویٰ دیا، کچھ نے احتیاط واجب لگائی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ قبلہ رخ کرنا واجب ہے کہ اس کے جو قدم کے تلوے ہیں وہ کیا ہیں، قبلہ کی طرف ہو جائیں. جی یہ جو ہے وہ اہم باتیں ہیں جو ہمارے پاس کیا موجود ہیں اس وقت. اور جو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، یعنی بے ادبی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا مزید اس طرح کی کوئی باتیں کی جاتی ہیں. جی کیونکہ یہ انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قیاسات اور اپنی سوچ کو اس میں لے کر آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وغیرہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس چیز کو جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے اس طریقے کو سمجھایا گیا ہے کہ ایک بندے کی جب موت میں جان یعنی موت کی حالت میں ہو تو اسے کس طریقے سے جو ہے قبلہ رخ کرنا ہے. بلکہ کچھ فقہا نے یہ مستحب قرار دیا گیا کہ اگر اس کو خود جو ہے وہ موت کے وقت ایک بندہ جو ہے وہ مر رہا ہے، اس نے فقیہ کام پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ خود ہو سکتا ہے تو وہ خود کیا قبلہ رخ کیا اسی طریقے سے ہو جائے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے جو قدم کی پشت ہے وہ کیا قبلہ کی طرف کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا چہرہ کیا قبلہ کے رخ ہے، کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا چہرہ پھر کیا قبلہ رخ ہو جاتا ہے. تو یعنی وہ سیدھا کعبہ کی طرف سے جو ہے وہ استقبال ملائکہ ہوتا ہے. کچھ روایات میں یہ باتیں موجود ہیں، لہٰذا اس طریقے سے بیٹھے کہ تاکہ اس کے جو اگر تھوڑا سا سر وہ اوپر کرے سیدھا، یعنی تھوڑا سا اٹھنا چاہے تو وہ سیدھا اس کا چہرہ کس کی طرف ہو جائے، قبلہ کی طرف کیا ہو جائے. اچھا اس میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ جب تم میت کو جو ہے وہ قبلہ رخ کراؤ تو فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا، تو اسے تم معترض نہ قرار دو. اب معترض کی کیا تعبیر ہے؟ تو یہاں پہ علامہ مشی نے یہ فرمایا کہ معترضن کا مطلب کیا ہے کہ اسے جو ہے وہ جس طرح نماز کی حالت میں اسے کیا ہے سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کا جو دایاں حصہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کیا نہیں رکھنا کہ جس طریقے سے آپ کسی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا دایاں حصہ کیا ہے قبلہ کی طرف ہے، وہ بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں اس طریقے سے نہیں رکھنا. اور پھر امام کی یہ تعبیر بھی وہاں اس روایت میں موجود ہے کہ رائی تو صحابنا یفعلون ذلک، کہ میں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ جب حالت اعتدار ہوتی ہے تو اس کو سیدھا لٹایا ہوتا ہے اور اس کا جو دایاں حصہ ہے وہ کیا قبلہ کی طرف ہوتا ہے. تو اس چیز سے کیا ہے امام نے منع فرمایا. پھر جو ہے وہ جب اس کا طریقہ امام نے بیان فرمایا تو یوں فرمایا کہ قال تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي الكعبة، کہ اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے جو دونوں قدم ہیں وہ اس سائڈ پہ قرار دینے ہیں کہ جس طرف کیا ہے قبلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہو گئی. اسی طریقے سے ایک اور روایت کیا واضح ہے کہ جب معاویہ بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے میت کے متعلق پوچھا کہ بھی کس طریقے سے ہم اسے قبلہ رخ کریں، تو امام نے فرمایا کہ استقبل بباطن قدمیہ القبلۃ، کہ اس بندے اس جو میت کے قدم ہیں، جو پاؤں ہیں، اس کا جو تلوے حصے ہیں، اس کا جو باطن ہے، اس کا تم کیا کرو استقبال قبلہ کرو، اسے تم کیا ہے قبلہ کی طرف کیا ہے قرار دو. تو اس طرح کے بہت زیادہ روایات ہیں اور ان روایات کے تحت ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے اور کچھ نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ یہ چیز واجب اور ضروری ہے کہ جب بھی انسان موت کی حالت میں ہو تو اس کے دونوں قدموں کو جو ہے وہ قبلہ کی کیا ہے رخ قرار دیا جائے.